بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس وضاحتی پیشکش میں ہم جس کلام پر بات کرنے والے ہیں وہ سیدھا دل میں اتر جانے والا ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہری اور روحانی نظم ہے جس کا عنوان ہے پھر سے، اور یہ لی گئی ہے مشہور کتاب خواب زار کے پار سے۔ اس کے خالق ہیں نامور شاعر حضرت جی تابش کمال صاحب۔ اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ معلومات اسپرچول یونیورسٹی آف پاکستان کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے علم اور بصیرت کے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں اب اس کلام کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا نظم کی ان ابتدائی 3 مصروں پر غور کریں، یہ کتنے طاقتور ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، سیاہ شب ہے اور 4 جانب ہے شور سگاں، اس اماوس میں ایک میں ہوں بس کریائے مردگاں کا رئیس، آتے جاتے ہوئے نام لے لے کے آواز دیتا ہوں۔ اب یہاں آپ ایک خاص لفظ ایک پر توجہ دیجئے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے نا؟ لیکن ذرا محسوس کریں کہ یہ تنہائی کی شدت اور اکیلے پن کے اس کرب کو کتنی خوبصورتی اور گہرائی سے بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم استعارے یعنی اماوس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اماوس وہ رات ہے جب چاند بالکل نظر نہیں آتا، ہر طرف گھوپ اندھیرا ہوتا ہے۔ لیکن روحانی سفر میں یہ صرف رات کے اندھیرے کی بات نہیں ہو رہی، یہ دراصل اس گہری روحانی تاریکی، ایک طرح کی مایوسی اور اس مکمل تنہائی کی علامت ہے جس سے ایک سالک کو گزرنا پڑتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہیں سے اس نظم کے اصل درد اور اس روحانی نزول کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہاں جو سب سے اہم نکتہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ شاعر نے خود کو قریائے مردگاں یعنی مردوں کی بستی کا سردار یا رئیس کہا ہے۔ قریائے مردگاں ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جہاں ارد گرد کوئی زندگی، کوئی بھی روحانی احساس باقی نہیں رہا، بس ایک بے حسی اور خاموشی کا راج ہے۔ اور ذرا سوچئے، اس بستی میں بالکل تنہا جاگنا اور پھر اس کا نگران ہونا، یہ درد کو کس حد تک بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو مکمل کٹ جانے اور اکیلے رہ جانے کی کیفیت ہے۔ اور پھر یہ مصرع ابھرتا ہے جو سچ کہوں تو کسی بھی حساس انسان کا دل چیر کے رکھ دے۔ شاعر کہتا ہے، میں لاشیں اٹھاتے اٹھاتے بہت تھک گیا ہوں۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی عام سی جسمانی تھکاوٹ تو ہے نہیں، یہ دراصل ان روحانی، جذباتی اور فکری لاشوں کا بوجھ ہے جنہیں اٹھا اٹھا کر شاعر اب بالکل نڈھال ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسی گہری تھکن ہے جو انسان کی روح تک کو نچوڑ لیتی ہے، خاص طور پر تب جب وہ اپنے ارد گرد مردہ ضمیروں اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کا بوجھ مسلسل اٹھا رہا ہو۔ اور اسی شدید تھکن کے عالم میں شاعر پکارتا ہے، کوئی میرے ساتھیوں میں اگر ہے تو پرسے کو آئے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا پرسے، اس کا مطلب ہوتا ہے تعزیت کرنا یا کسی کا غم بانٹنا۔ تو یہاں ہمیں ایک بہت ہی شدید اور دل سوز التجا نظر آتی ہے۔ ایک پکار ہے کہ یار کوئی تو ہو جو اس دکھ کو سمجھے، کوئی تو ہم خیال ہو جو اس کرب کے لمحے میں تسلی دینے کے لیے بس قریب آ جائے اور اس روحانی سوگ میں تھوڑا سا شریک ہو جائے۔ لیکن کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جواب میں کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں سوائے ایک گونجتی ہوئی خوفناک خاموشی کے۔ شاعر خود بیان کرتے ہیں، مگر میری آواز پر کوئی آواز آتی نہیں، گونجتی رات میں میری آواز میری سماعت سے ٹکرا کے مرتی ہے۔ یعنی جب انسان درد کی بالکل انتہا پر ہو، مدد کے لیے پکارے اور جواب میں اسے صرف اپنی ہی بے بس آواز پلٹ کر سنائی دے، تو یقین کریں یہ احساس تنہائی کو اس کے نقطۂ کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ دراصل یہ خاموشی اسی گلی کا استعارہ ہے جہاں کبھی زمزمے ہوا کرتے تھے۔ زمزمے یعنی گیت، ترانے یا وہ میٹھی میٹھی آوازیں۔ شاعر اس موجودہ جان لیوا خاموشی کا موازنہ ان زمزمے کرتی گلیوں سے کر رہا ہے جو اب محض ماضی کا ایک حصہ بن کر رہ گئی ہیں۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خاموشی کا یہ احساس اس وقت اور بھی زیادہ گہرا اور تکلیف دہ ہو جاتا ہے جب انسان کے ذہن میں ماضی کے وہ خوبصورت نغمے گونج رہے ہوں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم رات کے ان گہرے سایوں سے نکل کر روشنی اور امید کی یادوں کی طرف بڑھیں، میں یہاں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ یہ معلومات اسپرچول یونیورسٹی آف پاکستان کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو چلیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نظم کا موضوع ایک کربناک تاریکی سے نکل کر ماضی کی امید اور روشنی کی طرف مڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کلام آگے کیسے بڑھتا ہے۔ نظم کے دوسرے صفحے کی ابتدا کچھ اس طرح ہوتی ہے، اجلے دریچوں میں طائر تھے اور وہ ماہوں مہر تھے۔ یہ روشن کھڑکیاں، یہ دریچے، یہ سب اس شاندار ماضی کی یاد دلاتے ہیں جب روحانی بیداری اور روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ایسا وقت تھا جب چاند، سورج اور پرندے اس روحانی سفر کے ساتھی ہوا کرتے تھے۔
اور پھر ان خوبصورت یادوں کے بیچ ایک اور انتہائی دلنشین لفظ ابھرتا ہے، تابندگی، جس کا مطلب ہے چمک، نور یا ایک خاص دمک۔ شاعر یاد کرتے ہوئے کہتا ہے، جن کے گیتوں کی تابندگی میں کبھی جاگتا اور سوتا تھا میں۔ مطلب یہ کہ وہ پرندوں کے گیت صرف کوئی عام آوازیں نہیں تھیں، ان کے اندر ایک روحانی تابندگی تھی، ایک ایسا نور تھا جو سیدھا روح کو سکون بخشتا تھا، اور بس اسی کے سائے میں تو زندگی گزرا کرتی تھی۔ اور بس یہیں پر آ کر ایک انتہائی تکلیف دہ تضاد ہمارے سامنے آتا ہے۔ ذرا غور کریں، ایک طرف ماضی کی وہ پرسکون تابندگی تھی اور دوسری طرف آج کا یہ ویران منظر، جہاں شاعر کہتا ہے، آج کوئی نہیں، واپس آتی ہوئی اپنی آواز ہے اور شور سگاں، یعنی پرندوں کے ان روشن اور میٹھے گیتوں کی جگہ اب صرف ایک خوفناک خاموشی اور کتوں کے بھونکنے نے لے لی ہے۔ اس روشنی کی جگہ اب مکمل اندھیرا آ چکا ہے۔ ویسے جب ہم شاعر کے اس اصل مسودہ یعنی ان کے قلمی نسخے کو پڑھتے ہیں نا، تو یقین مانیں الفاظ کی جو طاقت ہے اور ان میں چھپا جو درد ہے وہ سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ اس مسودے کا ایک ایک حرف دراصل ایک طویل اور کٹھن روحانی ریاضت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ صرف کچھ الفاظ کو جوڑ کر نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ تو ایک پوری روح کا سفر ہے جسے کاغذ پر اتار دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کلام اپنے اختتام پر ایک زبردست موڑ لیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، جانے کب تک میں کوچوں کے جنگل میں آواز دیتا رہوں، شاید اب کوفیوں کی وفا اپنے پچھلے گناہوں کا کچھ کچھ مداوع کریں۔ اب یہاں کوفیوں کا ذکر کوئی عام تاریخی حوالہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی گہرا روحانی استعارہ ہے۔ اس میں ایک امید چھپی ہے، ایک کسک ہے کہ شاید وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں بے وفائی کی، جنہوں نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ اب واپس لوٹ آئیں اور اپنی وفاداری سے اپنے پچھلے گناہوں کا کوئی تو کفارہ ادا کریں۔ دراصل آج کی یہ پوری وضاحتی پیشکش اس نظم کے اسی کٹھن سفر کی ایک عکاسی ہے، ایک ایسا سفر جو اماوس کی اس گہری تاریکی، تنہائی اور مردہ بستی کی مایوسی سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ ماضی کی ان خوبصورت اور روشن تابندگی کی یادوں سے گزرتا ہوا آخرکار کفارے اور نجات کی ایک ہلکی سی مدھم سی امید پر آ کر ٹھہرتا ہے۔ یہ صرف کسی دکھ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اندھیرے سے نکل کر اپنا مداوع خود تلاش کرنے کا ایک انتہائی گہرا باطنی سفر ہے۔ اب اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو ہر اس شخص کے لیے ہے جو شعور اور آگاہی کے راہ پر چل رہا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک سالک، ایک حق کا متلاشی اپنے اس روحانی سفر کی تاریک اماوس اور اتنی گہری تنہائی سے آخر کیسے گزرتا ہے؟ کیسے وہ ان سب کو پار کرتا ہے تاکہ وہ بالآخر الہی امید اور معافی کی اس تابندگی کا خود مشاہدہ کر سکے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ اس کا جواب ہر کسی کے اپنے اندر ہی موجود ہے۔ یہ لمحہ واقعی بہت گہرے غور و فکر کا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس پیشکش سے آپ کو اس کلام کی گہرائی کو اور اس کے اصل پیغام کو سمجھنے میں بہت مدد ملی ہوگی۔ جانے سے پہلے بتاتے چلیں کہ یہ معلومات اسپرچول یونیورسٹی آف پاکستان کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔